يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. الرحیم معزز سامعین، اللہ رب العزت کی ذات نے انسانی وجود کے ساتھ مختلف بیماریاں نازل فرمائی ہیں۔ ان بیماریوں کا مقصد انسان کی آزمائش مقصود ہے، نہ کہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ کسی پکڑ میں ہے یا انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ جیسے من حیث القوم آج کل ہم لوگ کہتے ہیں کسی کی بھی کوئی پرابلم ہو یا ایشو ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو ہم معاذ اللہ ایسا کہنا نہیں چاہیے کہ دیکھیں جی فلاں انسان پکڑ میں آیا ہوا ہے۔ اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ نے وہ بیماری نازل کی کہ آپ کے پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے، تو معاذ اللہ کیا حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی پکڑ میں تھے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے جو مقرب، اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور جن کے معاملات یا جن کے گناہوں کو اللہ رب العزت کی ذات نے دنیا میں ہی ختم فرمانا ہوتا ہے، اللہ انہیں دنیا میں ہی آزمائش اور مصیبتوں یا تکلیفوں میں ابتلا فرما دیتے ہیں تاکہ دنیا کے معاملات دنیا میں خلاصی ہو جائے، آخرت ان کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں بالخصوص یہ ان بیماریوں کے لیے ہے یا ان مریضوں کے لیے ہیں جن لوگوں کو دنیاوی طور پر ڈاکٹر لا علاج قرار دے چکے ہیں کہ جی ان کا علاج میڈیکل سائنس میں نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن پاک کو منبع شفا بنایا ہے، روحانی طور پر بھی، ہر طرح کی بیماریوں، روحانی بیماریوں کے لیے بھی اور دنیاوی بیماریوں کے لیے بھی۔ یہ آیت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سورۃ النجم کی آیت ہے اور یہ اسکرین پر بھی ڈسپلے ہو رہی ہوگی۔ کرنا یہ ہے کہ وہ مریض، خواہ وہ کینسر کا مریض ہو، مرگی کے مریض ہو، یا وہ بیماری یا وہ مرض کوئی ایسا ہو کہ جن میں ڈاکٹروں نے دنیاوی طور پر علاج معالجے میں ان کو لا علاج قرار دے لیا ہو، یہ ان کے لیے ایک کرشماتی وظیفہ ہے، مجرب ترین وظیفہ ہے۔ کرنا اس طرح ہے کہ اول آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 111 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ شروع میں بھی 3 دفعہ درود ابراہیمی اور آخر میں بھی 111 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پانی پر دم کر کر یہ اس مریض کو پلا بھی دینا ہے اور اس پانی کے چھینٹے اس کے پورے جسم پر پھیرنے ہیں، اور جس بستر پہ وہ سوتا ہے اس پر بھی۔ آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ اور یہ وظیفہ مکمل ایمان اور یقین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اسباب کی محتاج نہیں ہے دنیا والوں کی طرح۔ دنیا والوں نے جواب دے دیا اللہ کے ہاں دنیا میں اندھیر ہے، اللہ کے ہاں اندھیر تو نہیں ہے۔ دنیا ایک چیز پر ہاتھ کھڑے کر سکتی ہے اور اللہ رب العزت کی ذات ہے وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں، نہ وہ ناممکنات کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ مؤمن ہے، وہ مہیمن ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت ہر چیز پہ اختیار رکھتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ نے 41 دن جاری رکھنا ہے اور انشاءاللہ ڈے بائی ڈے جو مریض ہوگا وہ اپنے اندر امپرومنٹ چیک کرے گا، ڈے بائی ڈے مریض شفا کی طرف، بہتری کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ ایک بات اور اس حوالے سے، اس وظیفے کے حوالے سے یا فردر کسی وظیفے کے حوالے سے یا آپ کو فردر کوئی مسئلہ مسائل ہو، اس حوالے سے آپ لوگ کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو آپ ہمارے کومنٹ سیکشن میں یا واٹس ایپ پر آپ ہم سے مزید معلومات یا تفصیلات طلب کر سکتے ہیں۔ کامل ایمان اور یقین کے ساتھ
آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور اس وظیفے کی کرامات آپ نے دیکھنی ہے کہ اللہ رب العزت کی کلام کی کرامت کیا ہے، کہ اللہ رب العزت کی ذات کیسے شفا عطا فرماتے ہیں۔ اگر دنیا کے ڈاکٹرز نے لاعلاج کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا علم محدود ہے۔ اللہ کا علم لامحدود ہے، اللہ کی کلام لامحدود ہے، وہ سراپا شفا ہی شفا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔